السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں منڈے کا دن ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ گزشتہ روز جو ہماری بحیثیت قوم ایک دوغلی پالیسی فلسطین کے حوالے سے سامنے آئی ہے اور اس پہ ہماری اسلام آباد پولیس اور شہباز شریف کی یہ مینڈیٹ چور حکومت نے جو جماعت اسلامی والوں کے مظاہرے پہ جس طرح پتھراؤ کیا، لاٹھی چارج کیا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ شاہد افریدی والے معاملے پہ آپ کے جو کامنٹ تھے، آپ کی جو رہنمائی تھی، اس کے تناظر میں بات کریں گے، اور پھر پاکستان عسکری پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے ان کی جو شہباز شریف صاحب نواز لیگ نمبر 2 ہے، کیونکہ نواز لیگ نمبر 1 تو لندن والے بابو جی ہیں، نواز لیگ نمبر 2 والے جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ ان کے اس وقت جو ہے سینگ پھنسنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور کیا مسئلہ بنا ہے ای سی سی کا اور ریکوڈیک پہ کیا چیز آنے والی ہے، اور خواجہ آصف صاحب، ہائے خواجہ آصف صاحب، کیا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ ایک طرف پنڈی والے وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے مارتے ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے، اور دوسری طرف ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے ان کو کان پکڑوا دیے ہیں لٹرلی، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جو ایف آئی آر علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور آصف زرداری اور مریم کے خلاف ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر وہ جو عمران خان کہتے تھے کہ علیم خان زمین مانگتے تھے پنجاب کی، وہ 30-31 ہزار سنا ہے کہ وہ زمین علیم خان کو آج دے دی گئی ہے، وہاں اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر آج کا دن 25 مارچ کا دن ہے، اور یہ وہ تاریخی دن ہے جب 25 مارچ 1992 کو عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، اور آج عمران خان کی پارٹی کے ساتھ اسلام آباد انتظامیہ کیا کر رہی ہے اس تاریخی دن۔ پھر بات کریں گے کہ امریکہ والوں نے تو کانگریشنل کمیٹی میں ڈونلڈ لو کو بلوا کے جو اپنا غصہ نکلوانا تھا نکال لیا۔ کینیڈا میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے اس سلسلے میں کیا تیاری کی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے کہ کچھ اچھے فیصلے بھی ہیں، سب برا نہیں ہے پاکستان میں۔ ایک KPK گورنمنٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ پنجاب گورنمنٹ نے 1-2 کام اچھے مریم نواز نے کیے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر اور آپ کو یقیناً آپ انتظار ہوگا کہ ایسا کون سا کام ہے جو مریم نے اچھا کر دیا جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، تو وہ بتائیں گے کون سے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا کام سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا ہے نیشنل بینک کے پینشنرز کے حوالے سے، اس کی بات کریں گے، کیونکہ ایسی اچھی روشن مثالیں ہماری سوسائٹی میں اگر سامنے آئیں تو انہیں اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور صرف اپریسیشن مجھے نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس میں آپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ بات اچھی لگے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ڈسکس کریں، بات کریں اور اپریشیٹ کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کل یہ بندہ کہیں بولے، کہیں بات کرے، کہیں آپ سے ووٹ مانگنے آیا سلمان اکرم راجہ، تو آپ کو پتہ ہو کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں کون سا اچھا کام کیا تھا، اور اگر کسی نے غلط کام کیا تو وہ بھی ذہن میں رکھیں اور اپنا ووٹ کا فیصلہ اسی تناظر میں کریں۔ گزشتہ روز جو غزہ کے حوالے سے اسلام آباد میں جماعت اسلامی والوں نے سینیٹر، ابھی تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن سینیٹر کو سینیٹر ہی کہا جاتا ہے ساری زندگی، جب ایک دفعہ سینیٹر بندہ بن جاتا ہے تو سینیٹر مشتاق صاحب نے، مشتاق احمد ان کا نام ہے، جماعت اسلامی والے بہت اچھے ووکل تھے سینیٹ میں جب ہوتے تھے، تو سینیٹر مشتاق صاحب نے جماعت اسلامی کا ایک مظاہرہ ہوا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے، غزہ میں جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے حق میں وہ دھرنا تھا، بیسیکلی یکجہتی دھرنا اس کا نام رکھا تھا انہوں نے، اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے لیکن چارج تھے، آبویسلی اسلامی جمعیت طلبہ والے لوگ ہوں گے اور ان کے اپنے ہوں گے، جماعت اسلامی کے ہوں گے، اچھے پڑھے لکھے اور ویل چارج نظر آ رہے تھے، ویڈیوز شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ تو وہ لوگ وہاں مظاہرہ کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اور پھر وہاں سے وہ چلے ڈی چوک کی طرف کہ فیڈرل گورنمنٹ کو، نیشنل پریس کلب میں صحافیوں کو تو ہم نے نشاندہی کر دی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہمارے مطالبے ہیں، انہوں نے 5 مطالبے سامنے رکھے، ان پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈی چوک کی طرف جانا چاہتے تھے، اور ڈی چوک پہ اگر وہ چلے بھی جاتے تو کیا کرنا تھا، انہوں نے وہی نعرے جو نیشنل پریس کلب کے سامنے لگا رہے تھے وہاں بھی انہوں نے یہ لگانے تھے، اور چھٹی کا دن تھا، وہاں پارلیمنٹ ہاؤس تو نہیں چل رہا تھا، نہ کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ یا وہاں جو بھی اتنے اور سپریم کورٹ یا باقی ادارے ہیں شارع دستور پہ، کوئی بھی نہیں کھلا ہوا تھا۔ یہ اپنا مظاہرہ کر کے چلے جاتے، اور یہ مظاہرہ ہمارے کیا قومی موقف کے خلاف تھا؟ بالکل نہیں۔ ہم پاکستان دنیا میں شاید واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا میں ویلڈ ہے ایکسیپٹ اسرائیل، کہ اسرائیل میں سفر کرنے کے لیے یہ پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستانی شہریوں پہ اسرائیل میں سفر کرنے پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آفیشلی پابندی لگا رکھی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہی نہیں کہ ہمارا پاکستانی کوئی اسرائیل وزٹ کرے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم تسلیم ہی نہیں کر رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام ہی غلط ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل والے فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا آج کا نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی 60 70 75 76 سال کا پرانا موقف ہے جس پہ ہم پہلے دن سے ڈٹے ہوئے ہیں، اور اتنی اچھی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ فلسطینی یہاں ہمیں کینیڈا میں ملتے ہیں، امریکہ میں ملتے ہیں، جہاں کہیں بھی ملتے ہیں، وہ اس بات کو ان کے ذہن میں ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو صحیح طریقے سے ہمارے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہے، اور ایک موقف پر قائم ہے، اور اس موقف سے کہیں آگے پیچھے نہیں ہو رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں جب گزشتہ سالوں میں 2-3 سالوں میں ایک مہم چلی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، تو پاکستان واحد ان کے راستے میں رکاوٹ تھی، OIC میں بھی، مسلم ممالک میں بھی، اور ہر جگہ یہ ہوتا تھا کہ باقی ساری دنیا ایکسیپٹ کر لے گی، پاکستان کو کیسے منوائیں گے۔ ایک طرف ہمارا یہ موقف ہے،
اور ہمارا پاسپورٹ اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس کے خلاف ہیں ہم. دوسری طرف اگر ہمارے شہری، چاہے ان کا جماعت اسلامی سے تعلق ہو یا نہ ہو، چاہے وہ عام شہری تھے اس مظاہرے میں، اس یکجہتی دھرنے میں شریک، اگر وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اگر وہ نعرے لگاتے ہیں، اگر وہ جلوس نکالتے ہیں اور انہیں اگر فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، تو اسلام آباد پولیس نے انہیں کیوں روکا؟ کیوں خواہ مخواہ ایک تماشا لگایا اور حتیٰ کہ ان پہ لاٹھی چارج کیا، ان کے خلاف پرچے درج کیے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. حتیٰ کہ بتاتے ہیں ایک رپورٹر یاز اکبر یوسف صحیح شاید جنگ کے رپورٹر ہیں جیو کے، انہوں نے بتایا کہ سینیٹر مشتاق جب اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے تو اسلام آباد پولیس نے ان کی گاڑی کا پیچھا کیا، وہ انہیں اریسٹ کرنا چاہتے تھے. انتہائی افسوسناک شرمناک صورتحال ہے. اسلام آباد پولیس نے پتہ نہیں یہ کیوں کیا، شاید ان میں اوپر سے کوئی انسٹرکشنز ہوں گی. اوپر سے انسٹرکشنز کس کی ہوں گی؟ یہ ہمارے جو پاکستان عسکری پارٹی والے محسن نقوی صاحب ہیں وزیر داخلہ، ان کی انسٹرکشنز ہوں گی، کیونکہ وزارت داخلہ بھی ان کے انڈر ہے، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن بھی ان کے انڈر ہے. جو نواز لیگ نمبر 2 کی حکومت ہے شہباز شریف کی، ان کا تو اب کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ تو صرف وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے اسے رائٹ لیفٹ گھماتے ہوں گے، یا کبھی کبھی اپنی بیگم نمبر 2 یا بیگم نمبر 3 جو بھی ان کے بتایا جاتا ہے کہ وہ کثیر الازدواج ہیں، ان کی بیگمات کی تعداد نامعلوم ہے اب تک، وہ اپنی بیگم نمبر 1 2 3 جو بھی ہیں ان کو فون کر کے بتاتے ہوں گے کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں. عمل دخل ان کا اتنا ہے کہ ان کی ناک کے نیچے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اور ڈی چوک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ جو جلوس تھا، وہ فلسطینیوں کے حق میں جلوس تھا، جو ہمارا قومی بیانیہ ہے اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے. اس کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، وہ ظلم و ستم نہیں رکوا سکے یہ نواز لیگ نمبر 2 کے جو لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، جو بظاہر اس وقت وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فارم 47 کے ذریعے مینڈیٹ چوری کر کے ایک سلیوٹ ٹھوک وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جی ایچ کیو کو اور ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جا بجا سلوٹ تو ٹھوکتے رہتے ہیں، لیکن ان کا عمل دخل اتنا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکے، روک نہیں سکے لاٹھی چارج. اور یہ لاٹھی چارج محسن نقوی صاحب نے، اور محسن نقوی صاحب کی کیونکہ وہ لاڈلے ہیں، لاڈلا نمبر 1 ہے اس وقت، شہباز شریف صاحب تو اب لاڈلا نمبر 2 ہو گئے. اور شہباز شریف صاحب کی قسمت دیکھیں کہ نواز لیگ بھی ان کے ہاتھ میں آئی تو نواز لیگ نمبر 2 آئی، اور اگر وہ عاصم منیر صاحب کے لاڈلا پن کی لسٹ میں بھی آئیں تو وہ لاڈلا نمبر 1 سے لاڈلا نمبر 2 ہو گیا ہیں، کیونکہ نمبر 1 محسن نقوی صاحب آ گئے. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر زرداری صاحب پہ افسوس ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کی بھی غیرت حمیت پتہ نہیں کہاں سو گئی ہے. زرداری صاحب، آپ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، صدر بنتے ہیں، آپ کا بیٹا وزیر خارجہ بنتا ہے، اور آپ ایم این اے شپ انجوائے کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کے چیئرمین سینٹ بنواتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے گورنر بنواتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بنواتے ہیں، آپ چاہیں تو چیئرمین عرصہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تبدیل کروا لیتے ہیں. آپ کو یہ ساری طاقت اور یہ ساری تم تراک اور جاہ و جلال آپ کا جو دستیاب ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے نام کی وجہ سے ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دونوں لیڈران، انہوں نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے اور فلسطینیوں کا ڈٹ کر ساتھ دیا ہے. پتہ نہیں آج آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کی ناک کے نیچے ایوان صدر سے چند قدم کے فاصلے پر یہ ظلم ہو رہا تھا ان فلسطینیوں کے حق میں جو مظاہرہ کر رہے تھے جماعت اسلامی والے اور سینیٹر مشتاق صاحب. افسوس، صد افسوس. آگے چلتے ہیں. شاہد افریدی کے معاملے پہ میں نے آپ سے رہنمائی مانگی تھی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کہا کہ اس پہ شاہد افریدی پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بالکل بات نہیں کریں گے. البتہ جب شاہد افریدی نے اپنا وضاحتی بیان بھی دے دیا ہے، اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ان کے داماد شاہین افریدی جو ہمارے کرکٹ سٹار ہیں، ماشاءاللہ زبردست فاسٹ بالر ہیں، انہوں نے گزشتہ روز اپنے گھر پہ دعوت افطار کی، اور شہریار افریدی جو ایم این اے ہیں کوہاٹ سے، انہیں اپنے گھر اس دعوت افطار میں بلایا، ان کے اعزاز میں افطاری دی، اور وہ پھر تصویریں میڈیا پہ جاری بھی کی. تو یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ افریدی خاندان کو اپنے کیے کا، جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں ایک غلط سٹیٹمنٹ دی تھی، اور پبلک کا ریئیکشن دینے کے بعد انہیں احساس ہو گیا ہے، اور یہ اب ڈیمیج کنٹرول پہ ہیں. اچھی بات ہے، اور اس پہ مزید بات نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے. آگے چلتے ہیں جی. پاکستان عسکری پارٹی والوں نے اسلام آباد پہ اپنا قبضہ بڑھانا شروع کر دیا ہے. جس طرح چیئرمین عرصہ کے معاملے پہ زرداری صاحب نے انہیں بیک فٹ پہ لے گئے تھے، لیکن وہ زرداری صاحب تھے، اور وہ سندھ کے پانی کا معاملہ تھا، اور وہ صوبائی کارڈ کھیل گئے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ زرداری صاحب پاکستان عسکری پارٹی پر حاوی ہو گئے، لیکن شہباز شریف صاحب قطعاً عسکری پارٹی کے سامنے کھڑے ہونے کی بلکہ بیٹھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. اگر وہ عسکری پارٹی کے کہیں سامنے انہیں آمنا سامنا ہوا تو وہ بیٹھیں گے بھی نہیں، وہ لیٹیں گے، وہ لیٹ جائیں گے. یہی کام کیا انہوں نے. اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی، اقتصادی رابطہ کمیٹی، اس کو ہمیشہ پرائم منسٹر آف پاکستان چیئر کرتے تھے. کبھی کبھار پرائم منسٹر آف پاکستان بہت مصروف ہوں تو وزیر خزانہ چیئر کرتے تھے، جب اسحاق ڈار صاحب تھے. اور اسحاق ڈار صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر نمبر 2 سمجھتے تھے. اس وقت جب وہ وزیر خزانہ تھے سابق حکومت میں، تو وہ تقریباً 56 کمیٹیوں، اس طرح کی کمیٹیوں کے ہیڈ تھے، اور وہ 24 گھنٹے مصروف ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد میں کوئی پتہ بھی ہلنا ہے تو میری مرضی کے بغیر نہیں ہلنا. یہ ان کا طریقہ کام ہے، طریقہ کار ہے.
اب انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ وزارت خارجہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ وزارت خزانہ اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب جو کہ پاکستان عسکری پارٹی کے نمائندہ لگ رہے ہیں اس وقت تک، ان کے خلاف جو سازشیں انہوں نے شروع کر دی ہیں ان کے اثرات سینٹ کے الیکشن کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ لیکن فی الوقت جب شہباز شریف صاحب اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کے سربراہ کے طور پر بیٹھنا چاہتے تھے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہتے تھے تو انہیں انسٹرکشن دی گئی کہ حضور آپ یہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے یہ فیصلہ ریورس کرایا اور نوٹیفیکیشن ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن 23 مارچ کے دن جاری ہوا۔ 23 مارچ چھٹی کا دن تھا، سرکاری قومی سطح پر چھٹی تھی اور اسلام آباد کے تمام وزارت خزانہ اور کیبنٹ ڈویژن اور جتنے آفیسز تھے بند تھے، لیکن چھٹی والے دن یہ نوٹیفیکیشن جاری کرایا گیا، شہباز شریف صاحب کی چھٹی کرائی گئی اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں۔ یہ تو پہلی نظر آنے والی واضح جو ہے شکست ہے۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی شکستیں شہباز شریف صاحب اس ہفتے ڈیڑھ میں قبول کر چکے ہیں، جن کا بہت سارا پبلک تک بات پہنچتی بھی نہیں ہے۔ دوسرا ان کے ابھی سینگ پھنسنے والے ہیں ریکوڈک کے معاملے پہ۔ گزشتہ روز جو تھے گولڈ بیرک کمپنی کے وفد تھا، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات تو کی ہے، لیکن اصل معاملہ وہاں شروع ہونا ہے جب شہباز شریف صاحب اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان عسکری پارٹی والوں نے پھر آ جانا ہے، کیونکہ معدنیات اور ایگرو فارمنگ یہ دو مین ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل والوں کے، انہوں نے ان پہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہیں اور شہباز شریف صاحب صرف رسمی ملاقاتوں اور اٹھک بیٹھک کے لیے تو موجود ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی جائے کی تو انہیں اسی طرح شٹ اپ کال دی جائے گی اور انہیں سنپ کر دیا جائے گا۔ وہ ایک لڑائی جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، وہ کچھ دنوں تک سامنے آئے گی۔ پھر بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب۔ ہائے خواجہ آصف صاحب، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ گزشتہ روز فہد حسین معروف اینکر پرسن ہیں، ان کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے بات کی کہ ایکس آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو اسمبلی میں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان اور باقی جتنی دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ کس طرح صلح کرنے اور انہیں واپس پاکستان لا کے سیٹل کرنے اور ان کو مین سٹریم میں شامل کرنے کے فیصلے کیے تھے اور کہا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا، ان سے پوچھا جائے کہ کیا فائدہ ہوا، وہ تو پھر ہم پہ دہشت گردی کے حملے کر رہے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب نے بیان دیا تھا۔ اب خواجہ صاحب فہد حسین کو خود بتا رہے ہیں، فہد حسین کے پوچھے بغیر، کہ حضور مجھے وہاں سے دھمکی آئی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کال آئی، انہوں نے کہا کال آئی ہے اور دھمکی آمیز لہجے میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ باتیں مت کریں۔ فہد حسین پریشان تھے کہ ایک دم وزیر دفاع، سٹنگ وزیر دفاع، انہوں نے کہا آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، آپ کو کون تھریٹ کر سکتا ہے؟ خواجہ آصف نے کہا کہ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کس نے تھریٹ کیا، لیکن انہوں نے ہی کیا ہے، جن کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ان کا اشارہ اپنا ہمارے پنڈی والوں کی طرف ہی تھا۔ تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وہ مارتے ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ خواجہ صاحب کا چہرہ، خواجہ صاحب کا لب و لہجہ دیکھنے والا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ خواجہ صاحب کشتیاں جلا چکے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات اب یہاں نہیں رکے گی، یہ بات آگے بڑھے گی، اور جب یہ مسلم لیگ نواز نمبر 1 اور مسلم لیگ نواز نمبر 2 آمنے سامنے آئیں گی، جس کے کچھ اثرات صرف خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نہیں بلکہ حنیف عباسی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ باور کراتا چلوں کہ خواجہ صاحب کو بالکل اینڈ نظر آ گیا اپنی سیاست کا۔ انہوں نے اگلے روز سیالکوٹ میں ایک افطار پارٹی جو انہوں نے اپنے کارکنان کے اعزاز میں شاید دی ہوئی تھی یا کارکنان نے ان کے اعزاز میں دی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے اسپیچ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب آئندہ شاید میں الیکشن نہ لڑوں۔ الیکشن تو وہ یہ بھی ہار چکے ہیں، یہ فارم 47 سے جیتے ہوئے ہیں، فارم 45 پہ ریحانہ امتیاز ڈار جیتی ہوئی ہیں۔ خواجہ صاحب ہارے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے میں ہارا ہوا ہوں، لیکن اب چونکہ ان کے پنڈی والوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے ہیں اور اس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو انہیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ میں فارم 47 میرا ریجیکٹ ہو جائے گا، میں فارم 45 پہ ہی ہار جاؤں گا اور دوبارہ الیکشن ضمنی اناؤنس ہوگا تو میں نہیں لڑوں گا، اور اگر حکومت کچھ عرصہ چل گئی اور دوبارہ الیکشن ہوئے تو انہیں یہ بھی تسلی ہو گئی ہے کہ ریحانہ امتیاز ڈار دوبارہ جیت جائیں گی، میں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ آئندہ شب میں الیکشن نہ لڑوں۔ یہ میرا آخری الیکشن تھا جو ہو گیا، جیسا بھی ہوا، بے عزت کافی ہوئے ہیں اس میں۔ اور حنیف عباسی صاحب نے اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشاہد حسین سید صاحب سے کب تک ہم ڈسے جاتے رہیں گے، وہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، مسلم لیگ کے سینیٹر تھے، ابھی 4 دن پہلے ریٹائر ہوئے ہیں سینٹ سے، لیکن مسلم لیگ میں ابھی تک۔ انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، انہوں نے کہا عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ کھل کے بات کر رہے ہیں اس پہ اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ہماری ایک جیوگرافک امپورٹنس ہے اس حوالے سے ہمیں اپنے فیصلے کوئی سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے، اور یہ جو ٹینشن کی صورتحال ہے اسے کم کرنا چاہیے اور ریلیف دینا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو اور عمران خان کو۔ مسلسل ان کے حق میں بول رہے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب مسلسل اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اور لوگ جو دے رہے ہیں جو مسلم لیگ نواز نمبر 1 میں ہیں، اور بظاہر لگتا ہے کہ حنیف عباسی صاحب مسلم لیگ نواز نمبر 2 نمبر مسلم لیگ نواز شہباز شریف والی میں ہیں، اور حنیف عباسی صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹس دی ہیں یہ سینٹ کے الیکشن ہونے دیں، یہ باقاعدہ مسلم لیگ نواز نمبر 1 اور مسلم لیگ نواز نمبر 2 آمنے سامنے آ جائیں گے اور کلیئر ہو جائے گا
ہر مسلم لیگ نواز کے لیڈر کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسے 1 نمبر مسلم لیگ نواز میں رہنا ہے یا 2 نمبر میں رہنا ہے، اور جب یہ 1 نمبر اور 2 نمبر کی تفریق واضح ہو جائے گی تو وہاں سے پھر پی ٹی آئی والوں کو بھی اپنا کوئی سیاسی راستہ نظر آئے گا۔ ایک اور کے پی کے میں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف، وہ دے آر ناٹ کمنگ سلو۔ بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو ہمیں ایکسیس دی جائے اڈیالہ جیل میں، ہماری کے پی کے گورنمنٹ کو، اور ہمارے ڈاکٹر وہاں جا کے دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب کیا واقعی سلپ ہو کے گرے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، انہیں مارا گیا ہے، زود و کوب کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے چہرے گرنے سے چہرے پہ بھی زخم ہو، اس کے بازوؤں پہ بھی ہوں، اس کے پیٹ پہ بھی ہوں، اس کی پسلی بھی ٹوٹ جائے اور اس کی ٹانگوں پہ بھی زخم ہو۔ بندہ گرتا ہے تو کوئی ایک باڈی کا پارٹ زمین پہ گرتا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے، پوری باڈی بندے کی زخمی نہیں ہو جاتی گر جانے سے۔ یہ بیرسٹر سیف صاحب کا مطالبہ بڑا جائز ہے۔ لیکن دوسری طرف کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ ایک ایف آئی آر میاں نواز شریف صاحب، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان کے تھانہ کینٹ میں درج ہے، اور اس میں دہشت گردی کی بتایا جاتا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی شکیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ 2022 میں درج ہوا تھا، اور یہ سیل ہے مقدمہ۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اپنی حدود میں رہے، ایسا نہ ہو ہمیں وہ سیل شدہ مقدمہ کھولنا پڑے اور پھر مجھے پولیس آپ لوگوں کے گھر بھیجنی پڑے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ کہنے کی وجہ سے ایسا وہ کریں گے نہیں، لیکن کم از کم فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم یہ جو یک طرفہ ٹریفک ہم نے پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف چلائی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹریفک دوسری طرف سے بھی شروع ہو سکتی ہے، اور جب دونوں طرف سے ٹریفک شروع ہو جائے تو کہیں سے بھی گاڑی کسی کی بھی سلپ ہو کے دوسری میں جا کے لگ سکتی ہے، جو کہ نقصان دہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی کہ وہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا کہ علیم خان لاہور کی کچھ زمین تھی، شاید گورنمنٹ کی زمین ہوگی آبویسلی، وہ مانگ رہے تھے۔ اب خبر آئی ہے لاہور سے اڑتی کہ وہ 30,000 کنال، شاید 31,000 کنال زمین ہے جو لاہور کے ساتھ ہے، جو پنجاب گورنمنٹ کی ملکیت تھی، وہ کسی بھی طریقے سے جو بھی ان کا شملات کا طریقہ ہوگا، دیش شملات ہوتی ہے، اگر ساتھ والی زمین ان کی ہے تو وہ کلیم کر رہے ہوں گے، اور پنجاب گورنمنٹ اور لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور اگر وہ سارے ملے ہوئے ہیں علیم خان صاحب کے ساتھ تو ہتھیا لیں گے وہ زمین۔ خبر ہے کہ وہ 31,000 کنال زمین علیم خان صاحب کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے نام کر دی گئی ہے۔ اب یہ لاہور کے جو ہمارے چیتا رپورٹر ہیں ان کا کام ہے کہ وہ تحقیق کریں اور نکالیں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے، اور اگر انہوں نے علیم خان نے اپنے نام کروا لی ہے تو کیسے کروا لی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی بنا کے آئے تھے اور اس کے یہ صدر ہیں، یہ بیسیکلی استحکام پاکستان نہیں، یہ استحکام علیم خان، اور یہ استحکام اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کر رہے ہیں، انہیں پاکستان کے استحکام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو بدستور اندر سے اسی طرح کھوکھلا کر رہے ہیں جس طرح کھوکھلا کرنے سے انہیں عمران خان نے روکا تھا، اور پھر یہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے عمران خان کو چھوڑ کے یہ اور جہانگیر خان چلے گئے تھے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آج 25 مارچ پاکستانی قوم کو مبارکباد کہ واحد ون ڈے انٹرنیشنل کا ورلڈ کپ جو ہم نے جیتا 25 مارچ 1992 کو جیتا، اور اس پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ٹیم جس کے کوئی جیتنے کے چانسز نہیں تھے، صرف لیڈرشپ کوالٹیز عمران خان کی ایسی تھیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فائنل کا جو میچ تھا اس میں عمران خان نے خود اوپر آ کے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر 3 نمبر پہ آ کے عمران خان بیٹنگ نہ کرتے اور 72 سکور جو میکسیمم سکور تھا کسی بیٹسمین کو اس فائنل میچ میں، وہ عمران خان نے بنایا تھا، جاوید میانداد کے ساتھ مل کے ایک اچھی شراکت انہوں نے قائم کی تھی۔ اگر عمران خان اوپر آ کے فرنٹ پہ آ کے خود نہ کھیلتے تو شاید وہ میچ بھی پھنس چکا تھا اور ہم نہ جیت سکتے، لیکن عمران خان نے ایک اچھا فیصلہ کیا، بر وقت فیصلہ کیا، اللہ نے اس کی مدد کی، اور ساتھ جاوید میانداد نے بھی ساتھ دیا۔ بعد میں آنے والے پلیئرز نے، اسپیشلی وسیم اکرم نے 18 گیندوں پہ 33 سکور کیا، انضمام اچھا کھیلے، سارے اچھے کھیلے، تو وہ جیت گیا پاکستان ورلڈ کپ۔ پاکستانی ٹیم کو مبارکباد ایک دفعہ پھر۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ آج عمران خان کی پولیٹیکل اننگز جو ہے اس میں بھی عمران خان کو خود اوپر آ کے کھیلنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو یقیناً اب تک وہ بھاگ چکا ہوتا، اب تک اس نے کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہونا تھا، اور وہ سرور پیلس جو جدہ میں ہے، وہ شاید جس میں پہلے میاں نواز شریف صاحب بھاگ کے جا کے بیٹھے تھے، کوئی اور لیڈر ہوتا تو اب وہ سرور پیلس جدہ پہنچ چکا ہوتا یا کہیں اور جا چکا ہوتا۔ لیکن یہ عمران خان ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، میں اوپر آ کے کھیلوں گا، فرنٹ پہ کھیلوں گا، اسی طرح جس طرح 92 کے ورلڈ کپ پہ میں کھیلا تھا۔ اور عمران خان نے اب تک یہ ثابت کیا ہے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ ابھی تک کارگر ثابت ہو رہا ہے عمران خان کی پارٹی کے لیے، کیونکہ عمران خان کے اوپر آ کے کھیلنے کی وجہ سے 8 فروری والے دن لوگوں نے ووٹ ڈالے، اور اس وقت بھی سب سے زیادہ جو فارم 45 کے مطابق سب سے زیادہ جیتی ہوئی سیٹیں عمران خان کی پارٹی کی ہیں، اور اب بھی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی اور کے پی کے میں گورنمنٹ ان کی ہے۔ آج بھی جتنی ریزسٹنس جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کا لیڈر کھڑا ہے۔ اگر ان کا لیڈر یہاں باقی ہمارے سابقہ لیڈروں کی طرح دم دبا کر بھاگ جاتا تو شاید پولیٹیکل پارٹی کے طور پر پی ٹی آئی آج کہیں نظر بھی نہ آتی ہے۔ نہیں ہو دوسری طرف اسلام آباد انتظامیہ نے 30 مارچ کو جو جلسہ پی ٹی آئی کرنا چاہتی تھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اب وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، دیکھیں ہائی کورٹ سے اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن
اگر سپیس دینی ہے اور اگر غیر یقینی صورتحال جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال اسے ختم کرنا ہے اور برداشت کا مادہ حکومت اپوزیشن کے لیے اور اپوزیشن حکومت کے لیے قائم کرنے کا کوئی سلسلہ آگے بڑھنا ہے، جو ہماری ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہے یا جیو پالیٹکس ہے، ہماری ڈیموگرافیکلی ساؤتھ ایشیا میں جو پالیٹکس چل رہی ہے، ایک طرف ہمارا ایران کے ساتھ معاملہ مسائل ہیں، ایک طرف افغانستان کے ساتھ مسائل ہیں، انڈیا تو ہمارے ساتھ جو جے شنکر نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے اسحاق ڈار صاحب کی ایک خواہش کے جواب میں، انہوں نے کہا پاکستان سے تجارت اور پاکستان سے تعلقات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسحاق ڈار صاحب مبارک ہو آپ کو، آپ ویسے ہی یک طرفہ طور پر دوستیاں بڑھانے کے چکر میں آپ کہتے ہیں جی مقامی تاجر، پاکستان کا مقامی تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے۔ حضور پہلے پوچھ تو لیں جے شنکر سے، کیا وہ آپ کے ساتھ کچھ کر ہاتھ بڑھانا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے الیکشن آ رہے ہیں، وہ الیکشن سر پہ ہیں ان کے، وہ کیسے آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ انہوں نے تو ہارڈ لائن لینی ہے، اور جب تک الیکشن انڈیا میں نہیں ہو جاتے، بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور مودی اس کے سربراہ ہیں، تو مودی نے تو دن بدن ہارڈ لائنز لینی ہے۔ اس لیے آپ یہ جو خواہ مخواہ اپنے آپ کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں، اور 25 کروڑ کی عوام ہے، ہم ایک اٹامک پاور ہیں، آپ پتہ نہیں کیوں بچے جا رہے ہیں۔ جے شنکر آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن تک انہوں نے ہاتھ نہیں ملانا، الیکشن ہو جائیں گے، اس کے بعد جو بھی برسر اقتدار حکومت آئے گی، پھر ہمارے وزارت خارجہ اگر کوئی ان سے بات کرنا چاہے گا، اور اسپیشلی کیپ اٹ ان مائنڈ کہ کشمیر میں جو مودی اور بی جے پی کر رہی ہے، اور کشمیر میں جس طرح وہاں قبضہ پر جما رہے ہیں، وہاں اسی ہندو اکثریت میں بدلنا چاہتے ہیں کشمیر کو، وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہمارا ایک کشمیریوں کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ آپ کے وزیر خارجہ بن جانے سے کوئی ختم نہیں ہو جاتا۔ اس قوم کا، پاکستانی قوم آج بھی کشمیریوں کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہے جس طرح 1947 سے لے کر ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ آج تک پاکستانی قوم نے کبھی کشمیریوں کی طرف سے پیٹھ نہیں موڑی۔ صرف آپ جیسے لیڈران ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں یا اس طرح کے اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، کہ امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ڈونلڈ لو کو طلب کروا لیا وہاں امریکن کانگریشنل کمیٹی میں، اور وہاں انہوں نے 2 اچیومنٹس ان کی مین کی۔ انہوں نے ایک اچیومنٹ تو ان کی یہ ہوئی کہ انہوں نے ان سے یہ منوا لیا کہ ہاں پاکستان کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، اور یہ مطالبہ بھی آفیشیلی کروا لیا کہ پاکستان میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری اچیومنٹ ان کی یہ تھی کہ انہوں نے وہاں سے یہ مطالبہ کروا دیا کہ پاکستان میں جو تعینات ہیں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم، انہیں چاہیے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اجازت لے کے اڈیالہ جیل جائیں اور عمران خان سے خود ملیں، اور عمران خان کی سائڈ کی سٹوری معلوم کر کے امریکن گورنمنٹ کو بتائیں، تاکہ اگر وہاں واقعی جس طرح پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں کہ وہاں زیادتی ہو رہی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ، تو اس کا پھر ازالہ کیا جائے اور اس کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ یہ 2 بڑی اچیومنٹس ہیں ان کی، اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں ہیں ان کی۔ تو یہ اوورسیز پاکستانیز کو اس سے تقویت ملی ہے۔ اب یو کے، آسٹریلیا اور کینیڈا اور باقی ممالک میں بھی اوورسیز پاکستانیز پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل کینیڈا میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے change.org، میں کوشش کروں گا کہ کامنٹ سیکشن میں وہ یہاں لنک لگا دوں اس کا۔ change.org ایک ویب سائٹ ہے جہاں لوگ اس طرح کی جو بھی تبدیلی چاہتے ہیں وہاں پٹیشنز ڈالتے ہیں۔ کینیڈینز پاکستانیوں نے ایک پٹیشن وہاں ڈالی ہوئی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو سے کہ ایک پاکستان میں ہیومن رائٹس کا ابیوزر ہے اور اس کا نام ہے راجہ سکندر سلطان۔ پاکستانی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اسے کینیڈا میں ہائی کمشنر لگا کے، پاکستان کا امبیسڈر لگا کے بھیجا جائے۔ تو وہ change.org پہ لوگ پٹیشن سائن کر رہے ہیں، اب تک سینکڑوں لوگ اس پٹیشن کو سائن کر چکے ہیں۔ میں کامنٹ سیکشن میں لگاؤں گا، آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو وہاں جائیں اور آپ بھی سائن کر دیں۔ اس میں لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ہیومن رائٹس کا ابیوزر ہے راجہ سکندر سلطان جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس وقت پاکستان میں، اس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی ہیں، پاکستان کے لوگوں کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس لیے وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ کینیڈا جیسے سویلائزڈ کنٹری میں وہ پاکستان کا نمائندہ بن کر آئے۔ اس لیے اس کے جو ڈپلومیٹک سفارتی کریڈینشلز ہیں وہ ایکسیپٹ نہ کیے جائیں اور اس کا نام ہی اپروو نہ کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں جی، اب بات کرتے ہیں ان اچھے فیصلوں کی، کیونکہ ہمارا کام ہر وقت تنقید کرتا اور وقت ڈارک سائڈ دکھانا ہی نہیں ہوتا، پازیٹیو سائڈ بھی پاکستان میں ہے۔ ہر وقت سب کچھ برا نہیں ہو رہا تھا، کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ نے، علی امین گنڈا پور نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جن کے پی کے ڈرائیونگ لائسنس بنے ہوئے ہیں، وہ اگر باہر کہیں جاب کر رہے ہیں اور اس دوران ان کا پی کے کا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ آن لائن سروس ان کو دے دی گئی ہے، وہ آن لائن جا کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس رینیو کرا سکیں گے۔ اب اس کا فائدہ مڈل ایسٹ میں اسپیشلی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ایک بڑی تعداد میں پی کے سے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ وہاں جاتے ہیں، ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتے ہیں اور اس ڈرائیونگ لائسنس کے ایکسپیرینس کو انہوں نے کئی دفعہ یوز کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایکسپائر ہو جانے کی وجہ سے انہیں واپس پی کے پاکستان آنا پڑتا ہے
ٹکٹ کا پیسہ خرچ کر کے اور یہاں سے پھر وہ رینیو کراتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں. تو اب یہ سہولت انہیں دے دی گئی ہے. یہ ایک اچھا فیصلہ ہے علی امین گنڈا پور سے. یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے, چھوٹے چھوٹے اقدامات ہوتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ واقعی اپنے لوگوں سے, اپنی پبلک سے سنسیئر ہے. آگے چلتے ہیں. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے ایک دو اچھے کام کیے ہیں. فار ایگزامپل اگلے روز آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اور اسے وہی دھاتی جو پتنگ باز کرتے ہیں کہ دھاتی ڈور اس کے گلے میں پھری اور وہ وہاں دیکھتے دیکھتے بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو وہ ویڈیو وائرل ہونے کی دیر تھی. مریم نواز صاحبہ نے ایکشن لیا اور انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جو دھاتی ڈور بنانے والے ہیں, بیچنے والے ہیں اور خریدنے والے ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور سخت احکامات جاری کیے انہوں نے, ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. میرے خیال میں جس طرح کے وہاں وہ پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, لیکن پنجاب میں کیونکہ پتنگ بازی کا زیادہ شوق ہے کہ روایتی پنجاب کا کھیل سمجھا جاتا ہے, تو یہ ان دنوں میں موسم بہار کے دنوں میں اس کا زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے. تو جس طرح موٹر سائیکلز پہ لوگ لگاتے ہیں ایک آگے راڈ سا لگاتے ہیں جس سے دھاتی دار ٹکرا کے کٹ جاتی ہے اور بندہ بچ جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے, وہ راڈ لگائے جا رہے ہیں, لوگ لگا رہے ہیں. جن لوگوں نے موٹر سائیکلز پہ وہ راڈ آگے لگائے ہوئے ہیں اپنے ہینڈل کے ساتھ, وہ دھاتی دار کے اٹیک سے بچ جاتے ہیں. یہ سلسلہ تیز ہونا چاہیے. آفیشیلی گورنمنٹ آف پاکستان پنجاب کو چاہیے کہ ایکسائز ٹیکسیشن آفیسر ETO آفس میں جب لوگ اپنا موٹر سائیکل رجسٹر کرانے آتے ہیں تو اس وقت یہ لازمی قرار دے دے کہ آپ نے اپنی گاڑی کی فیس دے دی, آپ نے رجسٹریشن پلیٹ آپ کو دے دی گئی, وہ آپ نے لگا دی, اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ آپ نے دکھا دیا, سارا کچھ ٹرانسفر لیٹر دکھا دیا, تو آپ وہ آگے وہ راڈ بھی لگائیں جس سے آپ دھاتی دار سے بچ سکیں گے. جب تک وہ راڈ نہ لگا ہوا ہو موٹر سائیکل کی رجسٹریشن ہی نہ کی جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس طرح نہیں کریں گے تو ETO آفس خود لگانا شروع کر دے اور اس کی بے شک فیس جو ہے وہ فیس ان سے چارج کرنا شروع کر دیں. اور اگر یہ بھی نہیں کرتے, فیس چارج بھی نہیں کرنا چاہتے, تو پنجاب گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ 50-100 روپے کی جو راڈ وہ آگے لگاتے ہیں وہ اپنے طور پر لگانا شروع کر دیں. ویسے تو آپ سستی آٹا اسکیم آپ پچھلی گورنمنٹ میں, جو PDM کی گورنمنٹ تھی, اس میں تقریباً وہ شاید حقان عباسی صاحب نے الزام لگایا تھا ان پہ, شہباز شریف صاحب پہ, کہ انہوں نے سستی روٹی اسکیم میں 20 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. اب یہ نگہبان رمضان جو پیکیج آیا ہے جس پہ لوگ بتا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل 2900 سے لے کر 3600 کا سامان اس میں ہے, اس رمضان نگہبان پیکیج جس پہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیوں لگی ہوئی ہے. اور اس کو 10,000 روپیہ میں خریدا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کسی سپلائر سے. وہ سپلائر یقیناً اگر ڈگ آؤٹ کیا جائے تو وہ لاہور کے کھوکھر برادران ہوں گے, یا مریم نواز اور میاں نواز شریف کے, یا شہباز شریف کے, یا حمزہ شہباز کے کوئی قریبی ہوں گے جن کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا. اور اس میں سے بھی اربوں روپے کی کرپشن نکلے گی. اسی طرح لیپ ٹاپ اسکیم اور باقی جتنے بھی ان کے اسکیم اور دھندے ہوتے ہیں وہاں سے کرپشن ہی نکلتی ہے جب تحقیقات کی جاتی ہیں. اربوں روپے آپ وہاں ادھر ادھر لگا سکتے ہیں, تو آپ یہ موٹر سائیکلس کے اوپر راڈ بھی لگا دیں 50-100 روپے کا, اس سے لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی. ایک اور انہوں نے اچھا کام کیا ہے جی, مریم نواز صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے کہ جتنے سرکاری اسکول ہیں پنجاب بھر میں وہاں بک بینک قائم کیا جائے گا. اچھی تجویز ہے. یہ خیال پتہ نہیں اس سے پہلے جو پنجاب حکومتیں کرتے رہے ہیں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب تھے یا عثمان بزدار تھے یا عثمان نقوی تھے, انہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا. تھوڑی سی کاوش سے یہ ایک اچھا سلسلہ قائم ہو سکتا ہے کہ پنجاب بھر کے اسکولوں میں بک بینک ہوگا. بچے جب ایک کلاس میں پاس ہو جائیں گے اور وہ اپنی پرانی کتابیں اگر وہ قابل استعمال ہیں تو وہ اس بک بینک میں ڈونیٹ کر دیں گے, یا سرکاری سطح پر اگر اتنے فنڈز ہوں گے تو اس بک بینک میں بکس خرید کے رکھ دی جائیں گی, یا مخیر حضرات ڈونیٹ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی وہاں دے سکیں گے. اور نئے بچے جب اگلی کلاس میں جائیں گے تو وہاں سے جو مستحق ہیں, جو خرید نہیں سکتے, وہاں سے وہ بک بینک سے اپنی کتابیں لے لیں گے. تو یہ ایک صلح رحمی کے تحت امداد باہمی کا ایک طریقہ ہے. آپس میں آپ کو پتہ ہے اسلام میں اور ہمارے مذہب میں تو اسپیشلی یہ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور اسپیشلی اپنے پڑوسیوں کا, اپنے بھائیوں کا, اپنے عزیز و رشتہ داروں کا, اپنے عزیز و اقارب کا. اور اگر بچے اگلی کلاس میں جانے والا بچہ اپنی پچھلی کلاس میں اس کلاس میں پروموٹ ہونے والے کا خیال رکھے گا تو وہ بھی ایک اچھا سلسلہ ہوگا. بک بینک کا ایک اچھا فیصلہ کیا انہوں نے. اور آخر میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سلوٹ کہ انہوں نے نیشنل بینک کے 11,500 سے زیادہ پینشنرز کا کیس جیتا. یہ کیس انہوں نے فری آف چارج لڑا, مفت لڑا صلح رحمی کے جذبے کے تحت. اور انہوں نے جب یہ کیس جیتا تو انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے اصغر خان کیس بھی لڑا, میں نے اس کے علاوہ پاناما کے کیسز اور بڑے بڑے کیسز, بڑے بڑے لیڈروں کے کیسز لڑے, لیکن وہ کیسز جیتنے پہ مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ 11,500 سے زیادہ نیشنل بینک کے پینشنرز, ریٹائرڈ پینشنرز کا کیس جیتنے پہ مجھے ہوئی. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان پینشنرز کو فوری طور پر ان کے بقایا جات ادا کیے جائیں. نیشنل بینک کو 60 ارب روپے دینے پڑیں گے اور یہ بقایا جات کی رقم ان نیشنل بینک کے پاس موجود ہے. اب یہ 60 ارب کا کیس مفت میں سلمان اکرم صاحب نے جیتا ہے, اور یقیناً انہیں خوشی ہوئی ہے کہ اس سے مستفید ہونے والے عام شہری ہیں, عام پینشنرز ہیں,
امیر لوگوں کی تو کوئی پینشن نہیں روکتا، عام ورکرز کی روکی جاتی ہے، ان کی روکی گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2017 میں یہ کیس جیتا تھا انہوں نے، اور پھر 7 سال، کیونکہ نیشنل بینک ریویو پٹیشن میں چلا گیا تھا، نظر ثانی کی اپیل انہوں نے دائر کر دی تھی، 7 سال تک یہ سپریم کورٹ میں پڑا رہا۔ اور یقیناً اس دوران بہت سارے پینشنرز، ظاہر ہے آبویسلی جو پینشن لیتا ہے وہ تقریباً اس کی 65 سال عمر ہو چکی ہوتی ہے، بزرگ ہوتے ہیں، بہت سارے بزرگ پینشنرز اس دوران انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے ہی چلے گئے، اور ان کی روحیں یقیناً ہمارے سابق جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان 7 سالوں کے دوران، شاید ثاقب نثار بھی تھے، بعد میں عمر عطا تھے، کوسا صاحب تھے، گلزار صاحب تھے، اور یہ قاضی فائزی صاحب، شاید ان سارے چیف جسٹس صاحبان کا پیچھا کر رہی ہوں گی ان فوت شدگان پینشنرز کی روحیں کہ ہمارے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیوں کیا۔ 7 سال تک آپ سانپ بن کر بیٹھے رہے ایک اپیل پر، اگر آپ یہ وقت پر سن لیتے تو شاید وہ جو فوت ہو گئے، ایک امید دل میں لیے، وہ اور ان کے لواحقین اور سوگواران اس دکھ اور تکلیف سے نہ گزرتے جس سے آپ لوگوں کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا۔ لیکن سلوٹ ٹو سلمان اکرم راجہ کہ انہوں نے مفت میں یہ کیس لڑا اور جیتا۔ اس طرح کی اچھی خبریں آئیں تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، شیئر کرنے کے علاوہ اپریشیٹ کیا کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے، کامنٹ سیکشن میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا تھینک یو ادا کر دیں تاکہ یہ بات ان تک پہنچے، اور اس طرح کے باقی وکلاء اگر اس طرح کے مستحق لوگوں کے اور جائز مطالبات پہ مفت کیسز لڑنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد جو میں آپ کو ایک 5-7 منٹ کا ایک بہت چھوٹا سا ولاگ دینا چاہتا ہوں، وہ ضرور دیکھیے گا۔ وہ ایک ایسی روشن مثال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بھر میں وہ مثالیں اس طرح کی ہوں۔ ابھی تک ایک مثال سامنے آئی ہے، وہ روشن مثال اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔